بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد. سبحان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. معزز علماء کرام، صوفیاء اعظام، میرے بزرگوں، پیارے بھائیوں، آج جناب سیدہ عالم سبحان اللہ سیدہ خواتین جنت سبحان اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر، جس کی گود میں اسلام کا وہ سرمایہ پلا، جس نے یزید کے دور ابتلا میں پرچم اسلام کو نہ گرنے دیا، آج اس کا دن منایا جا رہا ہے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضری دے کر خوشی محسوس کرتا ہوں، اور یہ فلک بوس گنبد اور یہ عالی شان مسجد دیکھ کر زندہ دلانے لیوٹن کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ زہے نصیب، خوش نصیب ہیں وہ نوجوان، وہ بزرگ، وہ بڈھے، وہ بچے، وہ خواتین، وہ مائیں بہنیں، جنہوں نے اپنا سرمایہ خرچ کر کے دیار غیر میں عظمت اسلام کا ایک پرچم بلند کیا ہے، اور رہتی دنیا تک یہ تاریخ رہے گی۔ کبھی کوئی مورخ لکھے گا، اس کو لکھنا پڑے گا کہ انگلستان کی دوسری بڑی مسجد ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں چند غریب مسلمانوں نے تعمیر کی تھی۔ آج عہد مغلیہ کی اس سرزمین میں کوئی حسین یادگار نہیں ہے، اگر ہے تو کئی کنال نہیں بلکہ کئی ایکڑز میں ایک چھوٹی سی عمارت جو غالباً شاہ جہان کی مسجد کے نام سے مشہور ہے، یعنی اتنے بڑے وسیع اور عریض ملک کے فرمانروا کہ کابل کی بارڈر پر موضع چاری کاراں سے لے کر
سیلون کی سرحدوں تک جن کا ملک پھیلا ہوا تھا، سبحان برما کے بارڈرز جن کا نام لے کے گھبراتے تھے، اور چین اور روس جن کی ہیبت اور جلالت سے گھبراتا تھا، آج اس سرزمین میں نہ ان کا کوئی ایوان ہے، نہ کوئی نام ہے، نہ ان کی کوئی یادگار ہے، نہ ان کا کوئی کردار ہے۔ اگر ہے تو وہ چند اینٹیں ہیں جو کبھی خدا اور مصطفیٰ کے نام پر صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے رکھی تھی۔ آج اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ مسلمان اپنے عہد وفا کے پابند تھے اور اپنے کردار کے پابند تھے تو ہم اس سرزمین میں اس مسجد کا نام لے سکتے ہیں۔ خواہ وہ آدمی ایسا ہی تھا مگر ایک حسین یادگار چھوڑ گیا جو اس کا تاج و تخت لٹ جانے کے بعد بھی وہ زندہ ہے۔ ہم نے کتنے اچھے مکان بنائے ہیں، کتنی سہولتیں بنائی ہیں، کتنے پیسے کمائے ہیں۔ اللہ آپ کو مبارک کرے، اللہ وہ رزق حلال آپ کے خاندانوں اور نسلوں کے لیے باعث برکت بنائے، مگر وہ تاریخ کی یادگار نہیں ہے، یہ آپ کی غیرت کی یادگار ہے، یہ آپ کی وفا کی یادگار ہے، یہ آپ کی سخاوت کی یادگار ہے، یہ ان جواں مردوں کی جواں مردی کی یادگار ہے کہ جنہوں نے اپنا وقت، روپیہ، پیسہ خرچ کر کے یہ خوبصورت یادگار کھڑی کی ہے۔ میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں یہ کام تصنع اور بناوٹ سے ہونے والا نہیں، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے۔ یہ تمہارا مقدر تھا، تمہارے حصے میں آیا تو وہ خوش نصیب انسان ہے، اور کسی دعا گو نے دعا گو کی تو وہ بھی خوش نصیب ہے۔ کوئی تھوڑی بہت ہی کنٹریبیوشن اس سے ہو سکی تو یہ اس کی سعادت مندی ہے، مگر بنیادی طور پر یہ سیرا آپ لوگوں کے سر ہے، آپ کی مذہبی قیادت کے سر ہے۔ خدا کرے کہ آپ کا یہ کاروان عشق و محبت اپنی پوری کامیابی اور تمطراق کے ساتھ اپنی منزلوں کو پہنچے، اور اسلام کی یادگاریں اس سے بڑھ چڑھ کر اس سرزمین میں قائم۔ اب میں جناب سیدہ کا ذکر کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہوں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں تو جہان میں بڑی گزری۔ جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صاحبزادی جن کا نام زینب ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بچھوڑے میں نہایت دردناک قسم کی یادگاریں انہوں نے چھوڑی ہیں، لیکن وہ ان کے ایک بھائی کے ساتھ وفا کی یادگار ہے۔ اس لیے جب کبھی بہنوں اور بھائیوں کا قصہ چھڑے تو کبھی وہ ذکر میں آتی ہے۔ 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء و مرسلین میں سے اکثر و بیشتر کی بیٹیاں ہوئی ہوں گی، مگر کسی کی بیٹی کا کوئی ذکر نہیں آتا، کسی کی کوئی داستان نہیں چلتی۔ ہمارے مذہب کو چھوڑیے، عیسائی مذہب کو لیجئے، عیسائی مذہب عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی۔ یہودی مذہب کو لیجئے، موسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں، ان کی بیٹیاں گزری ہیں۔ ہارون علیہ السلام گزرے ہیں، ان کی بیٹیاں گزری ہیں۔ سلیمان علیہ السلام گزرے، ان کی بیٹیاں گزری ہیں۔ داؤد علیہ السلام، حزقیل علیہ السلام، شموئیل علیہ السلام، دانیال علیہ السلام، تو یہ سارے انبیاء و مرسلین گزرے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد گزرے، سب کی بیٹیاں ہیں، لیکن کیا وجہ کسی بیٹی کی ذکر نہیں آتا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو کسی کی کردار کی بنیاد پر کسی کو یاد رکھنے کی عادت ہے۔ بڑے باپوں کی بیٹیاں ہیں وہ، بڑی عظیم بیٹیاں ہیں وہ، لیکن جناب سیدہ کے کردار کے مقابلے میں تمام خواتین عالم کا کردار مدھم نظر آتا۔ جناب سیدہ تو عالم علیہ السلام کی ذات بابرکات کا دنیا سے انتقال ہونے والا ہے۔ جناب سیدہ کو آثار انتقال نظر آئے، جناب سیدہ پریشان ہوئیں۔ آپ کی اولاد میں سب سے کم عمر بیٹی تھی۔ حضور کے اعلان نبوت کے وقت آپ کی عمر شریف بہت کم ہوئی ہوگی یا زمانے نبوت کے بعد پیدا ہوئی، اختلاف ہے محدثین میں۔ سب سے چھوٹی بیٹی ہو کر، میں کہتا ہوں بعض وقت سب سے چھوٹی بیٹی سے پیار ہوتا ہے، بعض وقت سب سے بڑی بیٹی سے پیار ہوتا ہے، بعض وقت کسی درمیانے بچے سے پیار ہوتا ہے۔ یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں کہ سب سے چھوٹے سے پیار ہو، مگر جناب سیدہ خاتون جنت کے بارے میں آپ کی والدہ ماجدہ نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت جناب سیدہ عالم علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری فاطمہ کو میری نگاہوں سے اوجھل کر دیجئے کہیں۔ ایک تو میں موت کی تکلیف کو اتنا نہیں محسوس کرتی جتنا فاطمہ کی جدائی کو محسوس کرتی ہوں، دوسرا فاطمہ مجھے مرتا دیکھے گی تو یہ سہ نہ سکے گی، میری فاطمہ کو کہیں اوجھل میں لے جاؤ تاکہ مجھے مرتا نہ پائے، اور رات کے وقت اٹھ کے میرے بستر پہ وہ تلاش کرے گی تو آپ کسی ایسے طریقے سے اس کو سہارا دیجئے کہ وہ کذب بھی نہ ہو، جھوٹ بھی نہ ہو، پر میری موت کو وہ محسوس بھی نہ کرے کہ میری اماں مر گئی ہے۔
تو باقی جمی بیٹیوں میں سے کسی ایک کا نام نہ لینا، خاتون جنت کا نام لینا، معلوم ہوتا دیکھنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں، ان کو بھی پتا ہے باقی بھی 3 بیٹیاں ہماری ہیں، کلثوم بھی ہماری ہے، رقیہ بھی ہماری ہے، زینب بھی ہماری ہے، پر جو خاتون جنت کا مقام ہے اس نے کائنات کو ایک مرتبہ اپنے خون سے سینچنا ہے، ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مرجھائے ہوئے چمنستان کو اس کی خاندان کی شارگوں کے خون نے دوبارہ اس کو سینچ کے اس کو سرسبز و شاداب بنانا ہے، تو میری فاطمہ کے دل کو چوٹ نہ لگے، بعد میں اس کے دل کو بڑی لگنے والی چوٹیں ہیں۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ جناب کی والدہ ماجدہ نے بچپن میں یہ پہچان لیا تھا۔ کیوں پہچان لیا تھا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ جذباتی اور محض حسن عقیدت کی بنیاد پر مبنی نہیں ہے، بلکہ اس کے شواہد ہیں۔ حضرت امام حاکم نے اپنی مستدرک شریف کے اندر لکھا ہے کہ جس جناب سیدہ خاتون جنت کی ولادت باسعادت ہوئی، ولادتوں کے وقت اکثر باتوں کے فیصلے ہو جاتے ہیں، جتنی بھی کوئی معظم شخصیتیں گزری ہیں ان کی مائیں ان کی عظمتوں کی شاہد بنتی ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد کائنات کی ان حقیقتوں میں سے ہے کہ جن کو انسانیت کے ایک بڑے حصے نے پہلے سے تسلیم کیا ہوا ہے، جن کی کوئی شخصیتیں نہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ماں کے گھر پیدا ہونا اور پیدا ہو کے پھر بعد میں ایک بہت بڑے اقتدار کو الٹنا اور پیدائش والے دن ہی اٹھ کے تو شاہی ایوانوں میں جا بیٹھنا، اس کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد صرف میلاد ہی نہ تھا بلکہ انقلاب کا پیغام تھا۔ جس شخص نے دنیا میں کچھ کرنا تھا اس کی پیدائش ہی کے وقت نمود کے آثار دنیا میں نظر آنے لگے۔ اور حضرت امام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں امام آلوسی نے اس مقام پر ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ کے باتیں لکھا تفسیر روح المعانی میں، کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے پاس ایک صندوق تھا، جب تک وہ صندوق اس قوم کے پاس رہا دنیا کی کوئی طاقت انہیں میدان میں نیچا نہ دکھا سکی۔ بالآخر جس وقت پروردگار عالم نے ناراض ہو کر وہ صندوق ان سے چھنوا دیا، قوم مالکہ کے پاس چلا گیا، تو جب سے جب تک وہ صندوق ان کے پاس سے چلا گیا اس وقت سے لے کر اس وقت تک ان کے پاس دوبارہ اقتدار کی آمد نہ ہو سکی۔ اس موقع پر ایک نبی اللہ کی ڈیوٹی لگی کہ ان کو پھر ایک مرتبہ عروج کی طرف لاؤ، ان کو اچھی قیادت ملنی چاہیے۔ گھٹیا قیادت کسی نتیجے پر نہیں لے جایا کرتی، اس لیے آج تک کائنات میں لوگ قیادت کے لیے ایک اچھا انسان تلاش کرتے چلے آئے۔ جب قیادت ختم ہو جایا کرتی ہے تو سپاہی نہیں لڑا کرتے۔ جس تاریخ بنگال میں قیادت نے ہتھیار ڈال دیے تھے تو 1,00,000 فوجی اور مسلمان ایک ہو کر کبھی ہتھیار نہ ڈالے، 1,00,000 کو ڈالنا پڑے اس لیے کہ قیادت نے ہتھیار ڈال دیے۔ قیادت گھٹیا تو سبھی کچھ گھٹیا، تو قیادت اچھی ہونی چاہیے، قیادت ملی، لیکن اس کی بیک گراؤنڈ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرمائی کہ وہ صندوق کیسا تھا، کہ جس تاریخ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی اور یہ حکم ہوا کہ اس کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دو، یہ صندوق موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت والا صندوق تھا، نبی کے میلاد کی وہ یادگار تھی۔ تو جب تک وہ نبی کے میلاد کی یادگار قوم کے پاس رہی اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت میدان میں انہیں شکست نہ دے سکی۔ معلوم ہوا کہ جو قوم اپنے نبیوں کی پیدائشوں کی یادگاروں کو باوقار طور پر زندہ رکھا کرتے ہیں، پروردگار عالم ان کے پرچم وقار کو کبھی سرنگو نہیں ہونے دیتا، ان کو ہمیشہ سر بلند رکھتا ہے۔ پر یہ پیدائش والا منظری حالات کو واضح کر دیتا ہے۔ تو جناب سیدہ خاتون جنت کی ولادت کا جو موقع ہے وہ جناب سیدہ کی آنے والی زندگی پر ایک روشنی ڈال رہا ہے۔ وہ کیا؟ امام حاکم نے لکھا کہ جو سیدہ کی ولادت ہوئی تو جناب سیدہ کی ولادت کے وقت کسی طرح کی کوئی نجاست برآمد نہ ہوئی۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اس میری بیٹی کی ولادت کے وقت تو کسی طرح کی کوئی نجاست نہ اس کے بدن پر تھی نہ میرے بدن پر تھی، نہ کوئی نجاست برآمد ہوئی ہے، یہ تو پاک اور صاف پیدا ہوئی۔ ادھر قرآن عظیم کی آیاتیں عرش معلی کی عظمتوں کے پرے بیٹھ کے یہ فیصلہ کر رہی تھی کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ باپ اور ماں کا ورثہ اولاد کو ملا کرتا ہے، لیکن کسی کو حصے میں ناک ملتی ہے، کسی کو آنکھ مل جاتی ہے ورثے میں،
کسی کو چہرے کی بناوٹ مل جاتی ہے, کسی کو قد و قامت ماں باپ والا مل جاتا ہے, کوئی جزوی طور پر حصہ دار ہوتا ہے, کچھ ایسا ہوتا ہے سر سے پاؤں تک مثل ہوتا ہے. جیسا کہ حضرت حسن مصنع جو میرے جد کریم جن کی اولاد میں سے میں ہوں, ان کو حسن مصنع کیوں کہتے ہیں؟ مصنع کہتے ہیں ڈپلیکیٹڈ کاپی کو. ڈپلیکیٹ کاپی جو ہوتی ہے وہ مصنع کہلاتی ہے. تو ڈپلیکیٹ کاپی میں کہنے کو وہ دو ہوتے ہیں, لیکن حقیقت واقعی کو بیان کرنے میں دونوں ایک ہوتے ہیں, اس لیے اس کو عربی میں مصنع کہتے. تو حضرت امام حسن کا مکمل فوٹو سر سے پاؤں تک اگر تھا تو حضرت حسن مصنع تھے, اس لیے ان کا نام رکھا گیا حسن مصنع. ایسا حسن جو حسن کی ڈپلیکیٹ کاپی. تو اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک ساری پاک اور صاف ہے. آپ کے بیٹے, آپ کی بیٹیاں ساری پاک اور صاف ہے, جیسا قرآن کی شہادت. مگر کسی کو حصے میں چمنی ملتی ہے, کسی کو دونی ملتی ہے, کسی کو سارے کا سارا مل جاتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کی ولادت کے وقت جناب سیدۃ عالم علیہ السلام پر کوئی نجاست نہیں دیکھی گئی. آپ کی والدہ ماجدہ پر کوئی نجاست نہیں دیکھی گئی, بلکہ حضرت مائی شفا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ کہتی ہیں کہ میں موقع کی گواہ ہوں, سرکار سیدۃ عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت میرے ہاتھوں پر ہوئی. آپ پیدا ہوئے, میں نے ہاتھوں پر اٹھائے, لیکن خدا جانتا ہے کہ ہاتھوں پر آنے کے بعد یہ پتا چلا بچہ پیدا ہوا ہے, وگرنہ پہلے روشنی برآمد ہوئی ہے جس روشنی نے ہمیں نہ دیکھنے دیا کہ یہ کیا چیز ہے. ہاتھوں پر آ چکنے کے بعد پتا چلا یہ بچہ ہے. لیکن رہی بات نجاست کی, سرکار کی ولادت کے موقع پر کوئی نجاست برآمد نہ ہوئی. تو وہ جو سرکار کا ذاتی ورثہ تھا اس کا کامل حصہ خاتون جنت کو ملا, اس لیے ولادت کے وقت آپ کی باڈی پر کوئی ناپاکیزگی نہ دیکھی گئی, اور کسی ناپاکیزہ عورت نے آپ کی ولادت کے وقت دایا کا کردار انجام نہ دیا. اور پھر جب پرورش کا زمانہ آیا تو نبی کی گود, خدیجہ الکبریٰ کی گود, خدیجہ الکبریٰ کی گود وہ ہے, وہ میری بھی ماں ہے, آپ کی بھی ماں ہے, ام المومنین ہے, لیکن وہ ایسی عظیم ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات فرماتے ہیں کہ مجھ پر جن جن لوگوں نے احسانات کیے, ہر ایک ایک کے احسان کا بدلہ میں نے اسے دیا, پر دو شخصیتیں ایسی رہ گئیں جنہوں نے مجھ پر احسان تو کیے لیکن میں ان کے احسان کا بدلہ نہ دے سکا. کہا کون؟ ان من امن الناس علی فی مالہ و صحبتہ ابا بکر, صدیق اکبر جو میرا یار غار ہے اس نے مجھ پر احسانات کیے پر میں اس کے احسانات کا بدلہ نہ دے سکا. امن الناس بر مولا ما, قلندر لاہوری کا بیان ہے, امن الناس بر مولا ما, کلی میں اول سینہ ماں. کیا وہ خوش نصیب انسان اور بختیار انسان ہے جس کو سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس کا مجھ پر احسان ہے. رب کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, مومنوں پر میں نے احسان کیا جو اپنا محبوب بھیج دیا. محبوب سے پوچھا کہ پوری کائنات پر تو تیرا احسان ہے, بتا تجھ پر بھی کسی کا احسان ہے. آمن الناس بر مولا ما, کلی میں اول سینہ ماں. ایک ان کا احسان ذکر کیا, دوسرا فرمایا خدیجہ الکبریٰ کا, خدیجہ الکبریٰ کا مجھ پر احسان ہے, اس نے مجھ پر ایسے احسان کیے کہ اس نے احسان کیے تو ہیں پر بدلہ نہیں دے سکا. اس کی شہادت ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک جو ابھی آپ کو حدیث کا مضمون بیان کیا, دوسرا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر شریف کے اندر لکھا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا, اس کے ماتحت لکھا کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو ہم نے حاجت مند پایا, بے نیاز کر دیا. آج ایک بیٹی کی مشتری دیکھ کر اور ایک مردانہ مشتری دیکھ کر
مجھے وہ پرانی یادگاریں یاد آئیں. یہ کسی بیٹی نے, کیا نام ہے بیٹی؟ بھائی محمد شفیع صاحب ہیں ان کی اور ان کی عالیہ کی. اے سبحان اللہ. محمد شفیع صاحب ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی صحت عمر میں برکت فرمائے. اور ایک وہ جی لندن آپ کے پاس زیادہ جاتے رہتا ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ ان کو خیر برکت سے نوازے. ایک ان کی مشتری ہے اور ایک ان کی اہلیہ محترمہ کی. یہ جو اللہ کے حضور میں جمع ہوں گی تو میں یقین سے کہتا ہوں جناب خدیجہ الکبریٰ کا زیور جہاں جمع ہوا ہے وہیں جمع ہو. اور اس کا ذکر امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں کیا ہے. کہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی طبیعت پر بوجھ ہے, آپ آزردہ ہیں, آپ کے آنسو گر رہے ہیں, لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری عمر میں 15 برس چھوٹے تھے جناب خدیجہ الکبریٰ سے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر شریف 40 برس تھی اور جناب سیدۃ عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی 25 برس تھی جس وقت ان کا آپس میں نکاح ہوا. تو 15 برس کا ڈیفرنس بیوی اور میاں میں, اس معنی میں کہ بیوی بڑی ہو, یہ بڑی یادگاری بات ہے. اور جب تک جناب سیدہ زندہ رہی کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں فرمایا. معلوم ہوا کہ وہ ضرورت جو کسی مرد کو کسی عورت کی بنیاد پر ہوتی ہے, خاتون جنت حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی موجودگی میں کبھی حضور کو محسوس ہی نہ ہوئی. دیکھا کیا, سرکار کو آزردہ پایا. ان دنوں پردے کا حکم نہیں تھا, مکی زندگی کی بات ہے. جناب خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں جناب صدیق اکبر نبی پاک کا وہ محسن سرکار کی بارگاہ میں اپنے احسانات پیش کرنے والا کہتا ہے میں اس موقع کا گواہ ہوں. جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ تشریف لائیں تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام گروتا پایا تو ریش مبارک کے نیچے ہاتھ رکھ لیے کہ یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ہائے ہائے دنیا ڈاڈی اسی ہمارے درد افنا کر دے ترگن یار جدائیاں دیکھ نہ جیندے نہ مر دے. جب تک جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ زندہ رہی اس وقت تک ہجرت کی بھی نوبت نہ آئی. آج تک اپنوں اور بیگانوں سبھی نے اس پر تبصرہ کیا کہ ہجرت کے اسباب میں سے ایک جناب مولا مرتضیٰ کے ابا جی کا انتقال اور دوسرا جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا انتقال, ان دو شخصیتوں کا رخصت ہو جانا ہجرت کا سبب بنا. جب تک یہ زندہ رہے انہوں نے حالات کو کسی نہ کسی طریقے سے کور رکھا. معلوم اچھے ساتھی حالات کو بنانے میں مدد دیتے. جناب مولا مرتضیٰ کی بارگاہ میں کسی مرد خدا نے سوال کیا, خدا جانے کس نے کس سے کیا, خدا جانے اور وہ شخص جانے. کہا پہلے خلیفوں کے زمانے میں حالات بڑے اچھے تھے, آپ کے زمانے میں حالات بڑے خراب ہو گئے. حضرت حیدر کرار کو کون باتیں بتائے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں اور علی مرتضیٰ اس شہر کا دروازہ ہے. دلو رام کوسری ہندو لکھتا ہے, کہتا ہے تو ہے باب مصطفیٰ اور مصطفیٰ ہے شہر علم. تو ہے باب مصطفیٰ اور مصطفیٰ ہے شہر علم, بے تیرے کیوں کر ملے پھر آستان مصطفیٰ, بے تیرے کیوں کر ملے پھر آستان مصطفیٰ. جناب مولا مرتضیٰ کہتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہو کہ پہلے خلیفوں کے زمانے میں حالات اچھے تھے, تمہارے زمانے میں برے کیوں ہیں؟ اور جن کے حالات اچھے تھے ان کے دوست ہم تھے. جن کے حالات اچھے تھے ان کے دوست اور ان کے مشیر ہم تھے. ہمارے زمانے میں حالات برے اس لیے کہ ہمارے دوست تم ہو. جن کے دوست اچھے ان کے حالات اچھے ہوتے, جن کے دوست گھٹیا ہوتے ان کے حالات خراب ہو جایا کرتے. تو جناب سید دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے دوستوں میں سر عنوان نام بولتا ہے جناب خدیجہ الکبریٰ کا. جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اہلیہ ہونے کی حیثیت سے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ریش مبارک کے نیچے ہاتھ رکھا, عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیوں آزردہ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ دوستوں کو بڑے دکھ کی حالت میں دیکھ کے آیا ہوں, اکھی ڈٹھیاں جری نہ جاندی بے ادبی لیلا دی. محبت کی عادت ہے, محبت دوست کی ذلت کو نہیں قبول کیا کرتی. کہا وہ غلام ہے, غریب ہے, مسکین ہے, فاقے میں ہے, دشمنوں نے تنگ کر رہے ہیں. جناب سیدہ گئی اور حضرت صدیق اکبر گواہ ہیں اس بات کے
کہتے انہوں نے روپیہ پیسہ سونا چاندی لا کے ہمارے سامنے رکھنا شروع کر دیا. یاد ہے اس وقت ایک حال میں ہم لوگ چندے کا اعلان کر رہے تھے تو ہمارے یہ سائیں صاحب کبھی اس تھیلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں, کبھی ادھر ہاتھ ڈالتے ہیں, کبھی ادھر ہاتھ ڈالتے ہیں, نہ جانے انہوں نے کتنی جیبیں بنائی ہوئی نکال کے تو پیسے ڈھیر کر دیے. تو مجھے جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی وہ بات یاد آ رہی تھی کہ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ ماؤں بہنوں نے گھروں میں کوئی پیسے قالین کے نیچے رکھے ہوئے ہیں, کوئی چینی میں ڈال دیے ہوئے ہیں, کوئی پتی میں ڈال دیے ہوئے ہیں, یعنی انہوں نامعلوم جگہوں میں جہاں کوئی تلاش نہ کر سکے بچوں سے بچانے کے لیے. تو جب کوئی ضرورت پڑے تو پھر مختلف جگہوں سے وہ تلاش کر کے لیتی. جناب خدیجہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف مقامات پر روپے پیسے رکھے ہوئے ہیں. جو سرکار کو روتا دیکھتی ہیں حضرت صدیق اکبر فرماتے اتنا روپیہ پیسہ لا کے ڈھیر کر دیا کہ میں حضور کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں لیکن وہ ڈھیر اتنا اونچا ہو گیا کہ میں سرکار کو نہیں دیکھ سکتا. اس پر قرآن عظیم نے کہا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ, اے محبوب تجھے ہم نے عاجز بند پایا اور بے نیاز کر دیا. وہ سیدہ عالم اس کی اماں جان ہے. مائیں اچھی تو اولاد اچھی, گھٹیا ماؤں کی اولادیں گھٹیا ہوا کرتی ہیں. اس لیے اے ملت بیضا کے نوجوانوں, تمہارے نام یہ پیغام ہے کہ کبھی گھٹیا عورتوں کا انتخاب مت کرو. سینمے میں بیٹھ کر دوست بننے والی عورت ایک گھٹیا عورت ہے, سڑک پر جا کے دوستی کے آثار دکھانے والی عورت ایک گھٹیا عورت ہے, منڈی مارکیٹ میں دوستی کی ڈول ڈالنے والی ایک گھٹیا عورت ہے. معظم گھرانوں کی بیٹیوں سے شادیاں کرو, اپنے چچاؤں کے گھر سے کرو, اپنے ماموں کے گھر سے کرو, اپنے اقربا اور اپنے خون کے لوگوں سے کرو. حضور فرمایا اپنے ہمکف لوگوں کو رشتہ دو, اپنے کو ہمکف لوگوں سے کرو. اور اگر ان میں دین کی دولت نہیں ہے تو سرکار فرمایا تنکح المرأۃ لأربع لمالها او لجمالها او لدینها او لنسبها فاختر بذات الدین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. مسلم شریف کتاب النکاح کے اندر حدیث آتی ہے. دوستو تقریروں کو کہانیاں سمجھ کے مشغلے سمجھ کے سننا یہ خدا کے دین کی توہین ہے. ہمارے پاس یہاں یونیورسٹی نہیں ہے, ہماری یہ چلتی پھرتی کلاسز ہیں. بڈھے بچے بزرگ یہ سارے بزرگ تشریف لائے ہوئے یہ دین کو سمجھنے کے اسٹوڈنٹ ہو. آپ کی ڈیوٹی ہے کہ بات کو سمجھو, جتنا جتنا سمجھ میں آ جاتا ہے اتنا اتنا عمل کرو. مسلم شریف کے متن کے اندر کتاب النکاح میں حدیث موجود ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 وجہوں سے عورت سے شادی کی جاتی ہے. لے مالہا, یا تو اس کے مال و منال کی وجہ سے, اور لے جمالہا, یا اس کے حسن و جمال کی وجہ سے, اور لے نسبہا, یا اس کے حسب نسب اور خاندان کی وجہ سے, اور لے دینہا, یا اس کے دین کی وجہ سے. فاختر بذات الدین, سب سے پہلے اس کے دین کی جو کوالٹی ہے اس کو مد نظر رکھو. اگر دین کے میزان پہ پوری اترتی ہے تو سمجھ جاؤ جو خدا کی وفادار ہے وہ تمہاری بھی وفادار ہوگی. نہیں تو سب سے زیادہ احسانات تو اس رب العالمین کے جس نے اسے پیدا کیا ہے. اگر اس کی وہ غدارہ ہے تو تمہاری وفادار کس طرح ہوگی. اس کے بعد دوسرا درجہ ہے والدین کا. دیکھو خدا اور مصطفیٰ کے بعد کوئی بیٹی اپنے ماں باپ کے بارے میں کس قدر غیرت مند ہے. اگر ماں باپ کے ناموس کو کچلنے میں اسے کوئی تاخیر نہیں کی, جن کے گھر میں پیدا ہوئی ان کی آبرو پہ اس نے لات مار دی تو تمہاری آبرو کی کچھ قیمت اس کے نزدیک نہیں ہے. ہاں, اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اگر کسی مسلمان نے کسی وقت کوئی شادی کر لی ہے تو اس سے گھٹیا ہونے کے معنی مراد لیے جائے. نہیں, بعض وقت انسانوں کے اچھے انسانوں کی صحبت میں مل کے گھٹیا انسان بہتر بن جاتے. جو کسی کا سابقہ پڑ گیا ہے اس کو خدا کے لیے اسلام پہ ایسا ڈھالیں جیسا کہ مشرکین عورتیں مسلمانوں کے نکاح میں کبھی آئی تھی. مسلمانوں نے اپنی تربیت کے ذریعے سے ان کو اس طریقے سے راستے پر ڈالا کہ جب تک مشرکہ سے نکاح منع ہوتا ہے اس سے پہلے انہوں نے ان کو ایسا انسان بنا لیا کہ اسلام میں ان کی یادگاریں باقی رہیں. مگر بنیادی طور پر آج جو آپ کے سامنے اسلام پھلا پھولتا نظر آ رہا ہے یہ سب سے پہلی قربانی جناب خدیجہ الکبریٰ کی ہے. اس سے سمجھو کہ اگر بیٹی میدان میں نہیں آ سکتی, اگر وہ منڈی مارکیٹ میں آ کر کے کوئی کردار نہیں ادا کر رہی یا لاؤڈ سپیکروں پر اس کے اعلان نہیں ہو رہے تو اس کے یہ معنی ہرگز نہ ہوں گے کہ شاید معاشرے کے کردار میں اس کا حصہ کوئی نہیں. بظاہر ایک مرد قربانی کرتا ہے, میں سمجھتا ہوں جس کی عورت گھٹیا ہو وہ مرد قربانی نہیں کر سکتا. حاتم طائی کی زندگی میں نے مطالعہ کی جو دنیا میں سخی ترین آدمی مشہور گزرا ہے. تو حاتم طائی کی بیٹی, حاتم طائی کی بیگم جو ہے
وہ اپنے خامد سے کہتی ہے، کہتے ہیں تجھے پیسے خرچ کرنے کا طریقہ نہیں آتا. انہوں نے کہا جو کمانا جانتا ہے اسی کو خرچ کرنے کا بھی بہتر پتا ہوتا ہے. کمانے کا کام مشکل ہے، جو مشکل کام ہے وہ میں کرتا ہوں، تو خرچ کے بارے میں تو کیا سمجھتی ہے کہ کوئی اور ہونا چاہیے؟ یہ بیوی میاں کی باہمی گفتگو ہے، لیکن وہ زبانی کہتی ہے کہ تو بہت خرچ کرتا ہے، تجھے خرچ کرنے کا طریقہ نہیں آتا. مگر اس پر مبصرین تبصرہ کرتے ہیں کہ کیا اس کے بعد اس عورت نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے تھے؟ کہ نہیں. کہ کبھی دیتے وقت روکا تھا؟ کہ نہیں. کہ کبھی کسی کو اس نے دیا تو بیگم نے جا کر اسے واپس کیا؟ نہیں. کبھی اس آدمی سے جا کے لڑی جو لے گیا؟ نہیں. کبھی اس سے لڑی کہ تو نے دیا کیوں، آپ گھر میں تجھے نہیں آنے دوں گی؟ ایسا نہیں ہوا. کہ پھر اس کا مطلب کیا لینا چاہیے؟ کہ اس کا مطلب یہ لینا چاہیے کہ اگر وہ بیگم نہ ہوتی تو وہ ایک دن میں دیوالیہ ہو جاتا. اس بیوی کی کفایت شعری کی بنیاد پر حاتم طائی سدا سخی رہا، اتنے پیسے اس کے پاس وہ بچا کے چھوڑتی رہی کہ وہ سخاوت کرتا رہا. تو اس لیے اہل علم نے کہا ہے کہ اصل میں حاتم طائی کی سخاوت کی ٹوپی جو ہے اس کی بیگم کے سر ہے. وہ بال بچے پر اتنا نہیں خرچ کرتی رہی، بچاتی رہی، تو وہ خرچ کرنے کی پوزیشن میں ہوتا رہا. تو ماؤں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا معاشرے میں ایک عظیم کردار ہے. جناب سیدہ عالم، جناب خاتون جنت سلام اللہ علیہ، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں جوان ہو رہی ہیں، ادھر نبوت کی گود ہے، ادھر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود ہے. ماں وہ جس کے ذکر قرآن میں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو حاجت مند پایا، آپ کو بے نیاز کر دیا. اور باپ وہ جس کے پرچم آسمانوں پر لہراتے. ان دو گودوں میں پرورش پا کے 15 سال اور کچھ مہینے کی عمر میں آئیں. تو اس وقت یہ مدنی زندگی ہے. مدنی زندگی میں سوال اٹھا کہ نکاح کس سے کیا جائے. سیاستہ کی کتابوں میں آتا ہے جناب صدیقہ اکبر رضی اللہ عنہ خواہش ظاہر کی. حضور نے فرمایا اس بارے میں اللہ کے حکم کا انتظار کرو. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خواہش ظاہر کی، اس بارے میں فرمایا اللہ کے حکم کا انتظار کرو. لیکن ان سبھی حضرات کی موجودگی میں ایک دن فرمایا آج علی کا نکاح کرنا ہے. پوچھا کس سے کرنا؟ فرمایا فاطمہ الزہرا سے کرنا ہے. اب اس بارے میں جو بارہا فرما چکے ہوئے ہیں کہ اس بارے میں امر الہی کا انتظار کرو، اب یہ فیصلہ کرنا پڑا تو انہیں ماننا پڑا کہ امر الہی ہوا ہے کہ خاتون جنت کا نکاح. اب جنم دینے والی خدیجہ الکبریٰ، پرورش فرمانے والے جن کی پشتیں پیدا ہوئی وہ سید الانبیاء، اور نکاح ہوتا ہے بحکم خدا اور زوج ملتا ہے مرتضی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فخر اسلام. بلا ٹل گئی لیتے ہی نام حیدر، بلا ٹل گئی لیتے ہی نام حیدر، بلا ٹل گئی لیتے ہی نام حیدر. کہ رات کا پیغام نام علی ہے، کہ رات کا پیغام نام علی ہے، کہ رات کا پیغام نام علی ہے. اس جوڑے کی زندگی شروع ہوتی ہے اور کیسا عظیم جوڑا ہے. پوچھا جتنے بھی اسلام کے دعوے دار فرقے، حتیٰ کہ مولوی اسماعیل صاحب دہلوی نے صراط مستقیم کے اندر لکھا ہے کہ اولاد آدم میں کوئی ولی نہیں بنا جس پر فیضان علی نہیں ہوا. جس پر فیضان علی نہیں ہوا وہ ولی بنا ہی نہیں. مثلا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی امتی ہے، ان کی اولاد میں سے ان کا ہی امتی ہے، ان کے دور میں ہے، ولی بننے لگا ہے. مولوی اسماعیل صاحب نے لکھا ہے اس کو ولی جناب حیدر کرار نے بنایا. تو جب حیدر کرار پیدا ہی نہیں ہوئے تو پہلے ولی بنایا ہے. اس کے معنی یہ کہ تم نے یہ تسلیم کر لیا ہے ولی ابھی ماں کی پیٹ میں نہ بھی آیا ہو تو اس کے باوجود بھی وہ کائنات میں تقسیم ولایت کر سکتا. اگر ولی پیدائش سے پہلے تقسیم ولایت نہ کر سکتا تو تمہارے اس عقیدے کی کیا بنیاد؟ اور اپنوں میں جناب مولا مرتضیٰ کی تعلیمات کے مطابق قادریوں نے، چشتیوں نے، نقشبندیوں نے، سہروردیوں نے، شاذلیوں نے، بدویوں نے، زنجانیوں نے، خلوتیوں نے، قادریہ نشائیہ نے، قادریہ مقیم شاہیہ نے، قادریہ وارثیہ نے، اور قادریہ کلندریہ نے، قادریہ جیلانیہ نے، چشتیہ نظامیہ نے، چشتیہ صابریہ نے، یہ جتنے کے نام لیے سب کی الحمدللہ کتابیں میرے پاس موجود ہیں. سب نے متفقہ طور پر لکھا ہے
کہ جس کو بھی ولایت کی یونٹ کا کوئی فیضان پہنچائے نا، اس سیکریٹریٹ کے انچارج ہمیشہ سے جب سے خدا کی کائنات بنی ہے علی مرتضی ہی رہے۔ فیضان ولایت کا اصل مرکز حضور کی ذات ہے۔ وہ جو فنڈ مرکزی گورنمنٹ ایلوکیٹ کرتی ہے اس کی ڈسٹریبیوشن کا کام جناب مولا مرتضی کے ذمہ رہا۔ تو ہے باب مصطفیٰ اور مصطفیٰ ہے شہر علم، بے تیرے کیوں کر ملے پھر آستان مصطفیٰ، بے تیرے کیوں کر ملے پھر آستان مصطفیٰ۔ اور ادھر یہ مقام کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک کوئی ولی بنا تو علی نے بنایا۔ اس کے بعد پھر وہ تقسیم ولایت جو ہے حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان پر آ کر کے آپ ہی کے پاس قیامت تک کے لیے رہ گئی۔ تو ان بنیادوں پر سوچتے ہوئے سمجھ میں آتا ہے کہ میں اگر یہ سوچ لوں یار میں ایک درویش آدمی ہوں، مجھے اسلام کے جھگڑوں میں اور مختلف اکھاڑوں میں نہیں اترنا چاہیے، ہم اللہ اللہ کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں دنیاوی جھگڑوں کے ساتھ کیا تعلق۔ اس موقع پر جو ساری کائنات کا بڑا ولی ہے نا اس کا کردار دیکھیں گے۔ وقت آیا جھگڑے کا کہ جھگڑا کا کلمہ تیرا پڑھتے ہیں، جسم جان ظاہر باطن تیرا، ایک کوئی رمز پچھاڑو یارو تے بہتیاں کیڑیاں گلاں میں دتی ہاتھ باغ بلوچے جدھر چلائے چلو کا باری آ گئی ہے جھگڑا کرنے کی۔ بتائے گا ولی کہ اگر اللہ اللہ کرنے کا وقت ہو تو بھی ولی فرنٹ پر ہوتا ہے، اور اگر تلوار چلانے کا وقت ہو تو بھی ولی پیچھے نہیں جایا کرتا۔ ولی کی ڈیوٹی ہے نبی کی چار دیواری حریم نبوت کی راکھی کرے، چوکیداری کرے۔ نذرانے تو لے لے تو راکھی کون کرے؟ نذرانے لیتا ہے راکھی کر۔ تجھے پتا ہونا چاہیے کہ تیری ڈیوٹی کیا ہے۔ جناب مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ خیبر کا مارکا، خیبر کے مارکے میں 5واں قلعہ ہے جس کا نام ہے قبوس، باقی فتح ہو چکے۔ اس قلعے کی فتح کے لیے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے، اللہ کی شان فتح نہ ہوا۔ فاروق اعظم تشریف لے گئے، اللہ کی شان فتح نہ ہوا۔ بڑے بڑے شہنشاہ، شاہ زور، دلیر، بہادر اور نبی پاک علیہ السلام کے مخلص، امت مسلمہ کے سردار گئے، اللہ کی شان ہے، اپنا اپنا حصہ ہے، معاملہ فتح نہ ہوا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام بخاری شریف کے متن کے مطابق رات کا وقت ہے تو سرکار فرماتے ہیں لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا، میں ضرور بھی ضرور صبح کے وقت جھنڈا دوں گا۔ لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا، بخاری شریف باب خیبر، غزوہ خیبر کی بحث بخاری کے متن شریف کے اندر لکھا ہوا موجود ہے۔ لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا، میں کل دوں گا، جھنڈا دوں گا، ضرور دوں گا۔ اب یہ عقیدہ جو کب کا گفتگو میں آتا ہے کہ نبی کو کل کا پتہ نہیں، بخاری تو پڑھو پتہ چلے کل کا پتہ ہے کہ نہیں۔ لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا، میں دوں گا اور جھنڈا دوں گا، کل دوں گا اور ایک جوان کو دوں گا، رجلن ایک جوان کو دوں گا، پتہ چلا کل تک میں بھی زندہ رہوں گا۔ جو یہ عقیدہ لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ نبی کو پتہ نہیں تھا کون کہاں مرے گا، یہ عقیدہ غلط ہے۔ وہ جو پتہ نہیں ہوتا ذاتی طور پر پتہ نہیں ہوتا، جیسا ذاتی طور پر آدمی چکھ لیتا ہے، سونگ لیتا ہے یا ذاتی طور پر دیکھ لیتا ہے، اس طرح وہ ذاتی طور پر کوئی نہیں جانتا، رب بتائے تو جانتا ہے۔ نبی کے بارے میں عقیدہ ہی ہے، وہ اس لیے جانتا ہے کہ رب نے اسے بتایا، اس لیے نہ جاننے کے بہانے سے نبی کا بھی انکار کر دینا یہ بڑی بددیانتی ہے۔ کبھی روز حشر کو حضور کردگار پیش ہونا ہے، جس کا کلمہ پڑھا اسے دغا مت کرو۔ لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا، کل میں ضرور جھنڈا دوں گا ایک ایسے شخص کو کہ یحب اللہ و رسولہ، جو خدا اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے۔
پتا چلا خدا اور اس مصطفیٰ کی محبت اصل میں سرمایہ ہے. یہ نہیں فرمایا اس کے بنگلے ہیں، یہ نہیں فرمایا وہ کروڑوں پتی ہے، یہ نہیں فرمایا فلاں ملک کا حکمران ہے، یہ نہیں فرمایا وہ بڑا دلیر ہے، یہ نہیں فرمایا وہ بڑا شاہ زور ہے. فرمایا یحب اللہ ورسولہ، خدا اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے. یہ نہ فرمایا اس کے پاس ایٹم بم میں وہ مارے گا اڑا دے گا، یہ نہ فرمایا کہ اس کے پاس جنگی اسلحہ وہ تباہ کر دے گا. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، اور مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فخر اسلام. فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، یحبہ اللہ ورسولہ، خدا اور اس کا رسول بھی اس سے پیار کرتا ہے. اس سے سمجھو پیار یک طرفہ چیز نہیں ہے، پیار دو طرفہ چیز ہے. اور لوٹن والوں تم نے جو مسجد بنائی ہے خدا سے پیار کا اظہار کیا ہے، یہ تم نے اکیلے نہیں کیا، کسی نے تم سے بھی کیا ہے. خدا نے اگر تم سے پیار نہ کیا ہوتا یہ کام تم سے نہ لیا جاتا. یہ خدا کا احسان ہے. حضور پر نور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت فرمایا اینا علی، اور حدیث میں آتا ہے فبات الناس یدوکون، رات کے وقت تو سوچتا ہوں بچاروں میں گزری. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں مجھے ساری زندگی نمبرداری کا شوق نہیں پیدا ہوا، لیکن اس دن میرے دل نے چاہا کہ اگر صبح کے وقت نبی پاک علیہ السلام مجھے ہی بنا دے تو کتنا اچھا ہو، کیونکہ سرکار اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے اور فتح بھی ہوگی. سرکار نے بتا دیا فتح ہوگی، صبح ہوگی، اور ایک جوان کے ہاتھ ہوگی جو خدا اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے. اب صبح کا وقت ہوا، سرکار اینا علی، علی مرتضیٰ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ یشتکی عینہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تو آنکھیں آ رہی ہیں. سرکار نے زبان حال سے فرمایا آ گئی تو آنے دو، بلاؤ اسے. بلایا گیا جناب حیدر کرار کو، آ گئے جناب حیدر کرار. پر بلا ٹل گئی لیتے ہی نام حیدر، بلا ٹل گئی لیتے ہی نام حیدر. وہ کیا خوبصورت وقت ہوا ہوگا، بلبلیں بول رہی ہوں گی، صبح کا تڑکا ہوگا، اور جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد گرد عاشقوں کا ہجوم ہوگا. اس میں علی، اینا علی، علی کہاں ہے اسے بلاؤ. بلا ٹل گئی لیتے ہی نام حیدر کے راحت کا پیغام، نام علی ہے کہ راحت کا پیغام، نام علی ہے کہ راحت کا پیغام، نام علی ہے کہ راحت کا پیغام، نام علی ہے. مرزا قادیانی کے مقابلے میں خواجہ گولڑوی اترے، انہوں نے کہا تو کیا سمجھتا ہے، میرا نام میری ماں نے میرے علی رکھا ہے، علی کا سورج ہوں. بلا ٹل گئی لیتے ہی نام حیدر، بلا ٹل گئی لیتے ہی نام حیدر کہ راحت کا پیغام، نام علی ہے. بنارس میں سنی کانفرنس سنائی جانے لگی. نہرو نے کہا مسلمان تو مٹھی بھر ہیں، یا تو صرف مسلمانوں کا ایک گھر ہے مرزا رؤوف بیگ کا، تو یہاں کہاں منائی جا سکتی ہے، خواہ مخواہ مسلمانوں کو جنون سوجا ہے. تو اس وقت حضرت سید پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ نے فرمایا اور نہرو، اور مسور کی دال کھا کے ڈینگے مارنے والے، جانتے نہیں ہو کون ہوں، مجھ اکیلے کا نام میری ماں نے جماعت علی رکھا. بلا ٹل گئی لیتے ہی نام حیدر، بلا ٹل گئی لیتے ہی نام حیدر کہ راحت کا پیغام، نام علی ہے کہ راحت کا پیغام، نام علی ہے. آئے آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، سرکار ہمارا کھول دے، پٹی کھول دی، قریب ہو جا، قریب ہو گئے. کیا وہ محبت کی حرارت محسوس ہوئی ہوگی. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھوں پہ پھونک ماری، ایک پھونک ماری درد جاتا رہا، دوسری پھونک ماری ورم جاتا رہا، تیسری پھونک ماری نہ درد ہے نہ ورم ہے. آپ فرماتے ہیں یہ لے علی کیا ہے جی، ذوالفقار، اور وہ کعب دلدل.
اس پہ ہو جا سوار, ہاتھ میں لے لے ذوالفقار. آج جبریل سامنے آ جا تو, لا فتح الا علی. ہوتا ہے نا, لوگ کرکٹ کھیل رہے ہوتے, کشتی لڑ رہے تھے, کامنٹری ہو رہی ہوتی ہے, کہا کہ لڑ علی تو, لڑاؤں گا میں, کامنٹری بول تو. خیبر کے اکھاڑے میں آمنے سامنے آرمی کھڑی ہے, اور کموس قلعے کے مقابلے میں کھڑے ہو کر کے جناب ادر کرار نے للکارا, واہ بلا ٹل گئی لیتے ہی نام حیدر, بلا ٹل گئی لیتے ہی نام حیدر, کہ راحت کا پیغام نام علی ہے, کہ راحت کا پیغام نام علی ہے, کہ راحت کا پیغام نام علی ہے. اس جگہ ولایت اپنا منظر دکھاری کہ ولی کا کردار کیا ہوتا. نبوت پر آنچ کا وقت ہے, ولی نے کہا میں جیتا رہوں آج تجھ پہ آئے, ولایت راستے سے ختم ہو جائے گی تو نبوت تک جھگڑا پہنچے گا, جب تک ولی رہے گا تیرے جھگڑے میں مول لوں گا. یکتا وہ جناب حیدر اقرار کی شان میں لکھتا ہے, یکتا وہ زود میں ہے, شجاعت میں فرد ہے. صرف تسبیح نہیں پھرانا جانتا, خطرے کا وقت ہو تو سر وقف ہو کر کے میدان میں بھی آ سکتا. یکتا وہ زود میں ہے, شجاعت میں فرد ہے. فرد کے معنی بھی بے مثل, یکتا کے معنی بھی بے مثل. یکتا وہ زود میں ہے, شجاعت میں فرد ہے. تسبیح بھی ہے ہاتھ میں اور ذوالفقار بھی, تسبیح بھی ہے ہاتھ میں اور ذوالفقار بھی, تسبیح بھی ہے ہاتھ میں اور ذوالفقار بھی. اگر کہتے میں تو صوفی آدمی, اس طرح کے جھگڑوں میں کیوں پڑھوں بھائی. معلوم ہوا یہ صوفی کی زندگی نہیں, یہ کوفی کی زندگی ہے. یکتا وہ زود میں ہے, شجاعت میں فرد ہے. یہ کوفی کی بولی ہے. کوفی کہتا ہے کہ اے اہل بیت رسول, ہم تمہارے بھی غلام ہیں, یزید کے بھی غلام ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم ان جھگڑوں میں نہیں پڑ سکتے. لیکن روشن ضمیر نے کیا تبصرہ کیا جناب مولا مرتضیٰ کی شان پر, یکتا وہ زود میں ہے, شجاعت میں فرد ہے. تسبیح بھی ہے ہاتھ میں اور ذوالفقار بھی, تسبیح بھی ہے ہاتھ میں اور ذوالفقار بھی. اللہ اکبر اس میرے مولا کی شان پاک, اللہ اکبر اس میرے مولا کی شان پاک. سالار اولیاء بھی ہے, دل سوار بھی, سالار اولیاء بھی ہے, دل سوار بھی. مزہ آیا نا ولی ہونے کا. اب مرب کھڑا ہو کے کہتا ہے, کہتے قد علمت خیبر انی مرحبو. یہ دشمن ہے, یہودیوں میں سے ہے, اور ایک ابو الحقیق آیا ہوا ہے بے ایمان, مدینہ طیبہ سے, رہنے والا مدینہ طیبہ کا تھا لیکن بے ایمانوں کا شہنشاہ تھا. بولتا عربی تھا پر تھا بے ایمان, کرتا لمبا تھا پر تھا بے ایمان. بے ایمانی میں تو کوئی خاص کا ایڈریس نہیں چاہیے ہوتا نا, بے ایمانی تو صرف بے ایمانی کے ساتھ ہوتی. عربی ہے, مدینہ طیبہ کا رہنے والا ہے, پر اجڑ کے آیا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی وجہ سے. آج وہ شور کرا, کہتا مر جاؤ پر پیچھے نہ ہٹو, آج مر جاؤ پر پیچھے نہ. اسے پتا ہے کہ مدینہ سے مار کے نکالا ہے,
اب اگر یہاں سے بھی نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو پھر کام خراب ہو جائے گا. اب مرم میدان میں اترا ہوا ہے اور وہ رجز پڑتا ہے, رجز اسٹریٹجیکل پوئٹری جس کو کہتے ہو نا, رزمیہ شاعری, عربی میں اس کو حماسہ کہتے ہیں. لڑائی کے وقت اندازہ کریں کہ دلیر لوگوں کا کردار. لڑائی کے وقت آدمی اپنا نام بھول جاتا ہے, مگر عرب لوگ کتنے دلیر تھے کہ لڑائی کے وقت گیتیں گاتے تھے. اور چھوڑیے عورتیں میدان تک آتی. آپ نے جو لوگ مدینہ طیبہ کا دیکھا نا, تقریباً کو 450 میل کا فاصلہ مکہ شریف اور مدینہ شریف میں, لیکن میدان احد میں 14 عورتیں آئی تھیں مکہ شریف سے, جو مردوں کو لڑانے کے لیے آئی تھی. ان کا آگے بدر میں تم نے اس لیے ہار کھائی ہے کہ ہم ساتھ نہیں تھی. آپ اگر ایک مرتبہ کوئی کسی جوان نے پیٹ دکھائی, بھاگ کے آئے ہو نا, جوتے میدان میں ماریں گے. عورتوں نے کہا. اور جس وقت تلخا نامی بڑا میدان میں, تو 14 عورتوں میں جو یزید کی دادی تھی وہ آگے آگے رج پڑتی ہے اور کہتی کیا پڑھتی ہیں, نحنو بنا تو تاریخی نمشی علن مارقی ان تقبلوا نعانقوا اور تدبروا نفارقوا. کہتی کیا جانتے ہو ہم کون ہیں, یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بہادر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں, ان کو کہہ رہے ہیں ہمیں کیا جانتے ہو ہم کون ہیں. ہم کون ہیں؟ عورتیں. اور مکے سے چل کے مدینے میں لڑنے آئی ہیں. اس قوم کے ساتھ لڑنا آسان کام نہیں تھا. یہ گاجر مولی کا قصہ نہیں, یہ خوفناک مرحلہ ہے. کہتی ہیں کہ نحنو بنا تو تاریخی, ہم چھوٹی موٹی عورتیں نہیں ہیں, ہم آسمانی ستاروں کی بیٹیاں ہیں. دیکھیں فخریہ کتنا غضب کا ہے. کافر ہی صحیح پر ذہانت کی داد دو. نحنو بنا تو تاریخی نمشی علن مارقی, ہم تو آسمانی فرشتوں کی بیٹیاں ہیں اور ہم قالینوں پر چلنے والی ہیں. یہ ان دنوں کی بات ہے کہ اس سرزمین جہاں آپ آئے ہوئے ہیں تو سمجھتے شاید آسمان پر آ گئے. اس سرزمین میں حجامت بنانے کا طریقہ نہیں آتا تھا, غاروں میں رہتے تھے, کوئی بتی چراغ کا کوئی ذکر نہیں تھا, یہ لکڑیاں جلا کے روشنی کیا کرتے تھے. یہ نشأت ثانیہ سے مدتوں پہلے کی بات ہے. رومن امپائر کی حکومت تھی اس وقت جہاں, اور تہذیب و تمدن کا نام تک نہیں تھا. لوگ غاروں میں رہنے کی عادت رکھتے, جہاں جانور بدے وہیں آدمی بدے ہوئے. ان دنوں یہ کہنا کہ نمشی علن مارقی, قالینوں پر چلنے والی ہیں, ان دنوں یہ سمجھنے کی بات ہے. اور اپنے جوانوں کو مڑ کے کہتی ہیں ان تقبلوا نعانقوا, اگر میدان میں آگے بڑھ کے جنگ تم نے کی تو گلے لگ کے ملیں گی. اور تدبروا نفارقوا, اور اگر پیٹ دکھا کے بھاگے تو واپس اپنے شہر میں نہیں آنے دیں, جدا کر دیں گی تمہیں, طلاق دے دیں گی. عورتیں کہہ رہی ہیں. اس قوم سے پالا پڑا ہوا ہے. جناب حیدر کرار کے مقابلے میں آنے والا مرب کہتا ہے قد علمت خیبر انی مرحب شاک الصلاح بطلم مجرب. دنیا جانتی ہے, سارا خیبر جانتا ہے میں کون ہوں, میرا نام مرحب ہے. میں چقیدہ کار, چنیدہ کردار, زمانے کا مانا ہوا شہنشاہ کھلاڑی ہوں. آجا میرے مقابلے میں. یہ بات کہہ کے ہٹتا گیا جناب حیدر کرار پاس, بالکل آمنے سامنے آ کے کہتے ان الذی سمتنی امی حیدرا, ان الذی سمتنی امی حیدرا. جاتا کہاں ہے, میں وہ ہوں جس کی ماں نے نام حیدر رکھا تھا. اور مائیں اکھاڑوں میں یاد آتی ہیں, کوئی ماں ہی ہو تو یاد آتی ہے. ماں ایک آوارہ عورت ہو تو آدمی پسند نہیں کرتا ماں کا کوئی نام ہی لے. کہتے ان الذی سمتنی امی حیدرات, ان الذی سمتنی امی حیدرات کل ایسے غابات کریہ المنظرہ. میں وہ آدمی جس کی ماں نے ببر شیر میرا نام رکھا. تکبیر, حیدری, یہ ولایت کا کردار ہے. نبوت کے گردا گرد نبی بیٹھے ہوئے ہیں, ولایت لڑ رہی ہے. نبوت کی حفاظت کرنا, نبوت کے منصب کی حفاظت کرنا, نبوت کی آبرو کی حفاظت کرنا. نبی پر آنچ کا وقت آئے تو پیر صاحب کہیں ہم جھگڑوں میں نہیں پڑتے. معلوم ہے یہ پیری گرو نانک کی ہے, یہ پیری علی مرتضیٰ کی نہیں ہے. نہیں تو علی مرتضیٰ کا فقر تو وہ ہے یکتا وہ زود میں ہے, شجاعت میں فرد ہے, تسبیح بھی ہے ہاتھ میں اور ذوالفقار بھی, تسبیح بھی ہے ہاتھ میں اور
ذوالفقار بھی. اب آمنے سامنے جناب حیدر کرار فرماتے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں جس کی ماں نے نام حیدر رکھا تھا. اور کلے سے غاباتن کری ہل منظرہ، جس طرح کے جنگلوں کے شیر ہوتے ہیں لیس شیر ببر کو کہتے ہیں. یعنی چیتا نہیں ہوں جو کبھی دیکھے کہ 10 آدمی مل گئے ہیں تو پھر ٹل جاؤ. کہا نہیں، ڈز کی آواز جہاں سے آئے گی ڈز پر پہنچ. موت زندگی اللہ کے قبضے میں ہے اور آ گیا ہوں، ہوشیار ہو جا. بڑے اکھاڑے تو نے دیکھے لیکن آج آ میدان میں تجھے پتا چلے. بالکل قریب چلے گئے. آمنے سامنے ادھر دلدل ہے ادھر مرب کا گھوڑا ہے. آمنے سامنے مقابلہ ہونے والا ہے اور مقابلے کے دوران وہ بھی ریچ پڑتا ہے یہ بھی ریچ پڑتے ہیں. لیکن ہندو شاعر کہتا ہے اللہ اکبر اس میرے مولا کی شان پاک، اللہ اکبر اس میرے مولا کی شان پاک، سالار اولیاء بھی ہے اور دل سوار بھی. تو جناب حیدر کرار کے ایک وار نے اس کے جو ٹکڑے کر دیے پھڑکتا ہوا میدان میں نظر آیا. اس وقت ضمیر انسانیت سے یہ آواز نکلے تو بھیجا نہ ہوگا کہ بلا ٹل گئی لیتے ہی نام حیدر، بلا ٹل گئی لیتے ہی نام حیدر، بلا ٹل گئی لیتے ہی نام حیدر، کہ رات کا پیغام نام علی ہے، کہ رات کا پیغام نام علی ہے. میرے پاس وقت ہوتا تو میں جناب سیدہ کے کردار پر اور بھی کچھ تبصرہ کرتا، لیکن کیا کروں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا ہی خاندان اتنا پیارا ہے. سرکار کی سنگت ہے تو بڑی پیاری ہے، سرکار کے جانور ہیں تو بڑے پیارے ہیں، سرکار کا وطن ہے تو بڑا پیارا ہے. آنکھیں تو کہیں تھی دل دیوانہ کہیں تھا. سرکار کے جس حسن پہ نگاہ جم جائے آدمی پھڑکتا ہی رہ جاتا ہے. خوش نصیب ہیں ہم جن کو اللہ نے ایسا دین دیا جو رنگین ہے اور حسین ہے، اس کے پاس مواد ہے. ایک دن ایک عیسائی سے گفتگو ہوئی، میں نے کہا کبھی تم اپنے نبی کی یاد میں روئے ہو؟ انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا محبت کی عادت ہے، محبت رلا دیتی ہے. اگر تمہیں اپنے نبی سے محبت ہوتی تو کبھی روئے ہوتے. یہ تو بات ماننے سے انکار نہیں کر سکا نا کہ محبت کو رونے کی عادت ہے. ملدے روندے بچھڑے روندے روندے ٹردے راہ، محبت کی عادت ہے، رلا دیتی ہے. کہتے یہ بات تو آج یار میری سمجھ میں آئی ہے. ہم سارے ہی دعوے دار ہیں لیکن آج تک کبھی کسی عیسائی کو نہیں سنا کہ وہ کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یاد میں رویا. واقعی یار تمہارے دین میں اٹریکشن بڑی ہے. میں نے کہا یہ تو ایک لمحے کی ملاقات ہے، کبھی فرصت میں سن لینا، طویل ہے داستاں میری.